اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہان کو پالنے والا ہے، جو عزت والا ہے، بڑائی والا ہے، جون شان والا ہے، جو سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں، جو سب کا معبود ہے اس کا کوئی معبود نہیں، جو سب کو پالنے والا ہے اس کا کوئی پالنے والا نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر دنیا کے تمام درخت قلم بن جائے اور دنیا کے تمام پانی سیاہی بن جائے اور انسان اپنے رب تعالیٰ کی تعریف لکھنا شروع کر دے تو انسان ختم ہو جائیں گے، قلم ختم ہو جائیں گے، صحیح ختم ہو جائے گی، لیکن میرے رب تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ پیدا کرنے والا، وہ زندہ کرنے والا، وہ زندہ کرنے والا، وہ موت دینے والا، وہ موت کے بعد زندہ کرنے والا۔ میرے پیارے ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری تمام مائیں مسلمان بہنیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گی، اور میں اپنے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ، اس وقت جتنی میری مائیں مسلمان مائیں بہنیں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے اور ان سب کے نیک حاجات کو پورا فرمائے اور ان سب کی پریشانیوں بیماریوں کو دور کرے۔ تو جتنی میری مائیں اس وقت خوش ہیں، جس خوشی میں مبتلا ہیں، جس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشی عطا کیا، اللہ تعالیٰ ان کی اس خوشی کو ہمیشہ سلامت رکھے اور اس خوشی کو خوشی میں بدلے، دکھ میں نہ بدلے، اور اپنے اللہ کی عبادت کرے۔ میرے پیاری ماں اور بہنوں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ مانگے۔ تو ایک وہی ذات ہے جو دے کر مانگتا نہیں، جو دے کر جتاتا نہیں، جو دے کر کسی سے شیئر نہیں کرتا کہ میں نے اس کو اتنا زیادہ دیا۔ تو میرے پیاری ماں اور بہنوں، اپنے اللہ سے مانگے، اپنا ہر دکھ سکھ پریشانی بیماری اپنے اللہ سے رجوع کر، اپنے اللہ سے شیئر کرے، اپنے اللہ سے شیئر کرے، اللہ کے سوا کسی سے شیئر نہ کرے۔ تو میں یہ کہوں گی کہ اپنے اللہ کی عبادت کیا کرے، کیونکہ میرے پیارے ماں اور بہنوں، جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہمارا اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے، ایک صاف برتن کی طرح رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو، چاہے مرد ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، سب کے دلوں کے اندر اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنے نبی کی محبت نصیب فرمائے، اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، صحابہ اکرام کی محبت نصیب فرمائے، اور تمام نبی کی امت کے لیے ہمارے دل کے اندر جو بغض ہے، غرور ہے، تکبر ہے، حسد ہے، اس سب کو ختم کرے اور ہمارے دلوں کو اندر ہر مسلمان کے لیے محبت پیدا فرمائے۔ تو میرے پیارے ماں اور بہنوں، میں یہ کہوں گی کہ اپنے ہمسایوں کی، اپنے رشتہ داروں کی عزت کریں اور انہیں کی ہر بات کو اچھے سے سنیں، اچھے سے سمجھیں، اور اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اپنے ماں باپ کے احترام کریں، کیونکہ میرے پیارے ماں اور بہنیں، جن کے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں، جن کے پاس اپنی اولاد ہے یا جو اپنی اولاد کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے اور اپنی اولاد کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے۔ تو جن کے ماں باپ چلے گئے، آپ ان سے پوچھئے نا، آپ ان کے دنوں کے بعد ان کا حال پوچھئے کہ ان بیچاروں پر کیا گزر رہی ہے۔ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرے، احترام کرے اور ان سے دعائیں لے اور ان کی عزت کریں میرے پیارے ماں اور بہنوں۔ تو میں یہ کہوں گی کہ اپنے اللہ کی عبادت کریں اور اچھے کام کریں۔ اگر آپ کی جابز ہیں، آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ باپردہ ہو کے نکلا کریں اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اللہ کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے نبی کے لیے۔ تو اپنے چند پیسوں کی خاطر اپنے ماں باپ کی عزت کو نیلام نہ کرو، اپنے اللہ کی خاطر اپنے عزت کو قابو میں رکھو، اپنے عزت کو مضبوط رکھو، اور اپنے نبی کی خاطر اپنی عزت کو مضبوط رکھو۔ تو میرے پیارے ماں اور بہنوں، جب یہی چیزیں ہم مکمل کر لیں گی نا، اپنے اخلاق اچھے کریں گی، تو یہی چیزیں ہمیں جنت کی طرف لے جائیں گی اور ہمارا آخرت کا معاملہ بھی آسان ہوگا۔ اگر ہم اللہ کے خلاف چلیں گی، اگر ہم ماں باپ کی مرضی کے خلاف چلیں گی، تو ہمارا دنیا پر بھی جینا مشکل ہو جائے گا اور ہماری آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے ماں اور بہنوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حضرت علی اور حضرت عمر سے فرمایا کہ اے عمر، تیرے زمانے میں ایک اویس نام کا شخص آئے گا، تو آپ اس سے دعا کروانا۔ تو یہ جو واقعہ یہ ضرور سنیے گا اور توجہ سے سنیے گا۔ تو حضرت عمر اور حضرت علی کو اس کی دعاؤں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میرے نبی نے ہمیں سمجھانے کے لیے ان سے بات کہی کہ اویس کرنی آپ کے زمانے میں آئے گا اور ان سے دعا کروانا۔
تو جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو حضرت عمر کو پتہ چلا کہ حضرت کے اویس کرنی کا جب پتہ چلا کہ وہ کہاں ہے تو وہ ان کے پیچھے چلے گئے. تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے پوچھا اویس کرنی سے کہ آپ کا نام کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کا بندہ. یعنی کہ آپس میں بہت سے سوال و جوابات ہوئے. تو پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ پھر اس اویس کرنی نے پوچھا کہ آپ کون ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا یہ امیر المؤمنین حضرت عمر ہیں اور میں علی ہوں. تو وہ ایک دم در ہو گیا اور ڈر سا گیا. تو پھر کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں. تو پھر جب حضرت عمر نے پوچھا کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ آپ سے دعا کروائیں تو آپ سے دعا کروائیں. تو پھر جو اویس کرنی تھے تو آپ وہ اتنا مطلب خوش بھی ہو گئے اور ان کے آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے. اور میرے نبی نے اس لیے فرمایا کہ آپ ان سے دعا کروائیں کیونکہ انہوں نے اپنی ماں کی عزت کی تھی، اپنے ماں کا احترام کیا تھا. تو اس وجہ سے جب وہ جو بھی دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا. تو میرے پیارے ماں اور بہنوں، ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے، اپنے ماں باپ کا احترام کرنے چاہیے اور ان کے ہر چھوٹی بڑی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے. تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ باتیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی. تو آپ سے درخواست ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اپنی نبی کی سنتوں پر عمل کریں، اپنے اللہ کا ہر حکم مانیں اور اپنے دین کو مضبوط بنائیں، اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں. اگر یہ چیزیں مکمل ہو جائیں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش بھی کر دیں گے اور ہمیں جنت میں جگہ بھی دیں گے. تو یہی چیزیں اگر ہم نے یہ کر پائیں تو میری پیاری ماں اور بہنوں، آخرت کا جو عذاب ہے وہ بہت ٹف ہے. اس لیے ہمیں نیک کام کرنے چاہیے، اچھی سوچ رکھنی چاہیے لوگوں کے بارے میں، چاہے وہ جو کرتے ہیں. اگر آپ ایسا برا سلوک کرتے ہیں تو آپ اس کے بدلے آپ اچھا سلوک ان کے ساتھ کریں. انشاءاللہ وہ بھی ایک دن انسان بن جائیں گے انشاءاللہ. تو میں امید کرتی ہوں کہ میری بہنوں کو یہ باتیں ضرور پسند آئی ہوں گی. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.